افسانہ فتح، افسانہ نگار ایمل زولا، فرانس۔ جرمن فوجی افسر کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ جنگل کے راستوں سے ناواقف تھا۔ سامنے گھنے جنگلات کا سلسلہ تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ اسے کیسے پار کیا جائے۔ اسے ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ مل پر قبضے کے بعد اسے 3 افراد ملے: فرانسوا، اس کا شوہر ڈومینک، اور فرانسوا کا بوڑھا باپ ٹریسا۔ ڈومینک مضبوط، چست اور سمجھدار تھا، اس لیے جرمن افسر نے اسے حراست میں لے لیا۔ دن کے 3 بجے تھے، آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا مگر وادی روکروس تاریکی میں ڈوبی تھی۔ فرانسوا پر بھی خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس کا شوہر جرمنوں کی قید میں تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا باپ ٹریسر اسے مل کا صحن چھوڑ کر بھاگ جانے کی التجا کرتا رہا مگر فرانسوا نے انکار کر دیا۔ وہ ڈومینک کی واپسی اور فرانسیسی فوج کی آمد کا انتظار کرتی رہی۔ جرمن آفیسر نے ڈومینک کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی مگر وہ باہر نہ نکلے۔ فرانسوا کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کمرے کی 4 دیواریوں میں اس کے شوہر کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے خدا، ڈومینک کو مار دیں گے وہ۔ ٹریسر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ دیہاتی جیسا تھا۔ وہ نہ خوفزدہ تھا نہ پریشان۔ جو ہونا ہے ہوگا، اس کا ماننا تھا۔ فرانسوا سسکیاں لے رہی تھی، خدایا وہ اسے مار دیں گے، میں کیا کروں؟ ٹریسر نے اسے زانوں پر گرایا جیسے وہ اب بھی ننھی بچی ہو۔ اسی لمحے جرمن افسر 2 سپاہیوں کے ساتھ ڈومینک کو باہر لایا۔ ڈومینک پروقار لہجے میں بولا، میں رہنمائی نہیں کروں گا، مننے کو تیار ہوں۔ جرمن افسر چیخا، غور کر لو، تمہاری جان بچ سکتی ہے، بس ہمیں مونٹ ریڈی تک جنگل کا راستہ دکھاؤ۔ ڈومینک نے حقارت سے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا، گولی چلا کر معاملہ ختم کرو۔ فرانسوا کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی، گویا کہہ رہی ہو، غداری کر لو، جان بچاؤ۔ مگر ٹریسر ان کے بیچ آ گیا۔ شکر کیا کہ جرمن افسر اس کی التجا نہ سمجھ سکا۔ وہ بڑبڑایا، فرانسوا، اس نے صحیح فیصلہ کیا، مرنا بہتر ہے۔ رائفلیں تیار تھیں۔ جرمن افسر سمجھتا تھا کہ وہ ڈومینک کو ڈرائے گا مگر اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ فضا خاموش تھی، دور گرج کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک چیخ نے سناٹا توڑا، فرانسیسی آ گئے۔ مل روڈ پر جنگل کے کنارے سرخ پتلونوں والی فرانسیسی فوج نظر آئی۔ جرمن فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ گالیاں دیتے، عجیب آواز نکالتے بھاگنے لگے۔ کوئی گولی نہ چلی تھی۔ فرانسوا چیخی، فرانسیسی، فرانسیسی! وہ پاگلوں کی طرح ہنستی، ہاتھ اٹھاتی، ٹریسر کی گرفت سے نکل کر فوج کی طرف دوڑی۔ تم آ گئے، ڈومینک زندہ ہے۔ اسی لمحے گولی چلی۔ جرمن افسر چیخا، ان کے آنے سے پہلے اسے ختم کر دو۔ اس نے ڈومینک کو چھپر والی دیوار تک دھکیلا اور گولی چلانے کا حکم دیا۔ فرانسوا نے مڑ کر دیکھا، ڈومینک زمین پر گر چکا تھا، اس کا جسم درجن بھر گولیوں سے چھلنی۔ یہ سب اچانک ہوا، امیدیں جاگنے کے فوراً بعد۔ فرانسوا کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی۔ اس کی نظریں ڈومینک کی لاش پر ٹھہری، پھر وہ آہستہ چلی، ڈومینک کی لاش کے پاس کھڑی ہوئی، حسرت سے اسے دیکھا، پھر بچوں کی طرح بے مقصد اشارے کرنے لگی۔ جرمن فوجیوں نے ٹریسر کو یرغمال بنا لیا۔ افسر سمجھ چکا تھا کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنی فوج کو صف بندی کے لیے تیار کیا۔ لڑائی شروع ہوئی، دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ آدھے گھنٹے تک طوفان نہ رکا۔ ایک بڑا شیل گرج کے ساتھ پھٹا۔ فرانسیسی توپ خانہ آگے بڑھا، وادی روکروس کی شاہراہ پر قبضہ کر لیا۔ مل تباہ ہو چکی تھی، چھت اڑی، دیواریں گری، نالے پر ملبہ تیر رہا تھا۔ فرانسوا کے کمرے کا پلنگ ایک شگاف سے نظر آتا تھا۔ سفید پردے اب بھی لگے تھے، جیسے کسی نے احتیاط سے سجائے ہوں۔ فرانسیسی فوج طوفان کی طرح آئی، سنگینیوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ وادی مصباح بن گئی۔ سروں کے درخت اور جنگل اس دہشت کو دیکھ رہے تھے۔ چشموں کی نرم آواز سسکیوں سے ملتی جلتی تھی۔
فرانسوا ڈومینک کی لاش کے پاس دبک گئی۔ ایک بھٹکی گولی نے ٹریسر کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جرمن فوجیوں کا صفایا ہوا، مل کو آگ لگائی گئی۔ فرانسیسی کیپٹن اپنی فوج کے ساتھ صحن میں داخل ہوا۔ اس کی پہلی فتح تھی۔ جوش سے اس کا چہرہ سرخ، جسم اکڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر اس کی نظر فرانسوا پر پڑی جو اپنے باپ اور شوہر کی لاشوں کے بیچ دبکی تھی۔ کھنڈرات سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کیپٹن کی آنکھوں میں احترام جاگا۔ اس نے تلوار کی سلامی دی اور فتح کے جوش میں چیخا، نصرت، کامرانی، فتح۔